اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ آیت نمبر 38 ہے، سورہ نساء ہے، 5واں سپارہ ہے۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ یہ قرین ہے، قرین سے قرینن ہے نا، کیونکہ یہاں مفعول بن رہا ہے، تو یہ بہت برا ساتھی، فساء قرینا، سو کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ اس سے پہلے کی آیات مبارکہ میں، اس آیت میں اللہ نے بیان کیا تھا کہ بخل کتنا مذموم عمل ہے۔ اب یہاں پر بخیلوں کی مذمت کے بعد ریاکاری سے خرچ کرنے والوں کے، ریاکاری جانتے ہیں، دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھ لیں، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں بڑا سخی ہوں، یعنی ریاکاری، یعنی آپ یہ کہیے کہ دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والوں کی مذمت بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور انہیں شیطان کا ساتھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ اور حدیث شریف میں 3 آدمیوں کو سب سے پہلے آگ میں جو جھونکا جائے گا، ڈالا جائے گا، تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں، نمبر 1 کیا ہے؟ ریاکار، دکھاوے کے ساتھ جو کام کرنے والے عالم ہیں، ٹھیک ہے، علم دین کو پھیلانے والے ریاکاری کے ساتھ، تو سب سے پہلے نمبر پر ریاکار عالم، نمبر 2 پر ریاکار مجاہد ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے جاتا ہے، اور نمبر 3 پر ہے وہ جو ریاکار سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، لیکن کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے، اپنی تعریف کے لیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، میں بہت سخی ہوں، میں بہت خرچ کرنے والا ہوں۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، مسلم شریف میں بیان کیا ہے، حدیث شریف طویل ہے، بس میں نے اتنا بتا دیا کہ سب سے پہلے جہنم میں یہ لوگ جائیں گے کہ ریاکار عالم، ریاکار مجاہد اور ریاکار سخی۔ اپنے مال کو بچا کر رکھنا، مالدار ہونے کے باوجود مال ہے پھر بھی ضرورت مندوں پہ خرچ نہ کرنا، بخل کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل بہت برا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل بھی بہت برا ہے کہ مال خرچ کرے، مال دے، لیکن کس لیے دے؟ دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگ تعریف کریں، تعریف کے لیے خرچ کرے، تو اللہ کے نزدیک وہ بھی بہت برا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور قبول شدہ عمل کون سا ہے؟ وہ ہے جو حقداروں کو دیا جائے، حقداروں کو دے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھے اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ اس پر یقین بھی رکھے، آخرت پر یقین بھی رکھے کہ مجھے ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، اللہ محتاج نہیں کرے گا مجھے۔ اور تعریف بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہوگی کہ جو حقیقی سچی تعریف ہوگی، اس کی دربار سے جو تعریف ملے گی وہ تعریف یقینی تعریف ہے، اور وہ باقی رہنے والی تعریف ہے۔ لیکن عمومی طور پر، یعنی عام طور پر، ویسے تو ظاہر ہے استثناء تو ہوتی ہی ہر چیز میں، یعنی ایسے اچھے لوگ بھی ہیں جو اپنا مال خرچ بھی کرتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے، تعریف نہیں چاہتے، لیکن عمومی طور پر، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، مال خرچ نہیں کرتے، وہی لوگ اپنی تعریف کے لیے، نام و نمود کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں پر اپنی، یعنی سخاوت کا، کہ میں بہت سخی داتا ہوں، اپنی فیاضی کا سکہ بٹھانے کے لیے خوب مال خرچ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان نہیں ہوتا، یا بہت کمزور ترین ایمان ہوتا ہے،
نہ ہونے کے برابر، اور نہ ہی ان کو قیامت پر پورا یقین ہوتا ہے، یقینی طور پر یقین نہیں ہوتا، زبانی طور پر اور بات ہے۔ تو ان کا دوست اور ساتھی کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، جو کہ انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ازلی ہمارا بدخواہ ہے۔ اب جو ظاہر ہے کہ ایسے دشمن کو اپنا دوست بنا لے، اپنا ساتھی بنا لے، اس سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ شیطان تو اسے ہر نیک کام سے روکے گا، اس سے بدترین ساتھی اور ہم سفر کوئی نہیں ہو سکتا جیسا کہ شیطان ہو سکتا ہے۔ شیطان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنا مال برباد بھی کرے اور ایسی جگہوں پہ خرچ بھی کرے، برباد کر کے خرچ بھی کرے جہاں پر اس کو ثواب بالکل بھی نہ ملے، البتہ شہرت اور نمود و نمائش اس کی خوب ہو، لیکن رضائے الہی کا حصول ہرگز مقصود نہ ہو۔ تو شیطان ایسا ہی کرواتا ہے اپنے ساتھیوں سے۔ یہ تو بات بالکل یقینی ہے کہ جس کا ساتھی یا جس کا دوست برا ہو، بد اخلاق ہو، اس کو برا ہی مشورہ دے گا، اور شیطان جو ہے نہ تو اس سے زیادہ برا کوئی ساتھی ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی برا دوست ہو سکتا ہے اس سے زیادہ برا۔ اگر شیطان ہمارا مصاحب ہو جائے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو یہ ایسا برا مصائب ہے کہ ایسا مشورہ دیتا ہے جس میں کیا ہوگا، جس میں ہمارا انجام بہت برا ہو جائے گا۔ تو شیطان کو دور کرنا ہے۔ شیطان کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی پناہ لینی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی اور سنت پر عمل کرنے کی، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے اور ہم خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ ہمارے پاس اتنی طاقت، اتنا اختیار، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اپنا آپ بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی دستگیری ہوگی تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اور ایسے خرچ کریں جس سے حدیث شریف میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور ہاں، اگر لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے آپ نے کچھ مال دکھا کر بھی خرچ کر دیا تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر سخاوت کریں اور ضرورت مندوں پر اور حقداروں پر اپنا مال خرچ کریں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے کھوٹ کو دور کرے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان اور شیطان یہ دونوں ساتھ ہی ساتھ چلتے ہیں۔ انسان کے جسم میں شیطان گردش کرتا ہے دوران خون کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ وہ تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ دروازہ یعنی کھلا رہ گیا یا دروازہ صحیح سے بند نہ ہوا تو ظاہر ہے وہ تو آ جائے گا، کیونکہ وہ تو ہر وقت ہر جگہ طاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دروازے کو صحیح سے بند کرنا ہے تاکہ شیطان داخل نہ ہو سکے۔ آیت نمبر 36، 37 اور اب ہم 38 پڑھ رہے ہیں۔ 36 میں ہم نے پڑھا تھا اللہ نے توحید کے بعد والدین کے حقوق بیان فرمائے، اور والدین کے حقوق کا ذکر کرنے کے بعد تمام رشتہ داروں اور تعلق والوں میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کا بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنے حقوق سے متصل والدین کے حقوق کو بیان فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ حقیقت اور اصل کے اعتبار سے تو سارے احسانات اور انعامات کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ وہ منعم حقیقی ہے، وہی انعام اور احسان کرنے والا ہے بندوں پر۔ سارا کچھ یعنی آپ کہیے کہ عدم سے وجود اسی نے بخشا ہے، ٹھیک ہے، نیست سے ہست اسی نے کیا ہے۔ لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسانات انسان پر اس کے والدین کے ہیں، کیونکہ عام اسباب میں وہی اس کے وجود کا سبب ہیں۔ ہم دنیا میں کس کے ذریعے سے آئے ہیں؟ اپنے والدین کے ذریعے سے آئے ہیں۔ اگر والدین ہماری پیدائش کے لیے انتظام نہ کرتے، ہمارے وجود کی اگر وہ دیکھ بھال نہ کرتے تو ظاہر ہے آج ہمارا وجود نہیں ہوتا۔ تو ابتدا سے لے کے پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک جتنے بھی مشکل سے مشکل کٹھن مراحل ہیں، ان سب میں ہمارے والدین بظاہر جو ہے اسباب کون بنتا ہے؟ والدین، ماں باپ ہی ہمارے وجود اور پھر ہماری بقا اور ارتقاء کہیے آپ نا، ٹھیک ہے، کہ کون ضامن ہے؟ والدین ہمارے ضامن ہیں۔
اسی لیے قرآن کریم میں مختلف مواقع پر ماں باپ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ کے عبادت و اطاعت کے ساتھ متصل بیان فرمایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے درجہ بدرجہ اللہ نے حقوق بیان کیے، لیکن سب سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. جس کے والدین حیات ہیں وہ بھی خوش قسمت ہے، ورنہ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین دنیا میں ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کی پرورش کر کے نکل جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ویسے تو تنہائی میں اکیلے میں ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ریاکاری کے طور پر کچھ میٹھی باتیں، کچھ اچھی باتیں، کچھ دکھاوے کے لیے کچھ پھل فروٹ وغیرہ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ واقعی اس کو اپنے والدین سے، رشتہ احباب سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، بہت فرما بردار ہے. ایسا بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ ریاکاری ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ویسے تو 10-20 روپے بھی نہیں خرچ ہوتے، لیکن کسی کو دکھانے کے لیے 500 روپے 1000 روپے بھی وہ نکال دیتے ہیں. تو یہ سب ریاکاری، لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، کہ کبھی نوٹوں کی بارش کرنا، یا جس طرح سے بھی لوگوں کے دکھاوے کے لیے یا لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے کسی کے لیے خرچ کرنا، کسی جگہ پر بھی خرچ کرنا، کبھی بھی خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں ہے، پسند ہی نہیں ہے، مطلوب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. نہ ایسے لوگ پسند ہیں، نہ ایسے لوگوں کا عمل پسند ہے. بلکہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور احسانات کی تقسیم ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں تو ان ریاکاری کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ، چلے جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں نیک عمل کرتے تھے، اور دیکھ لو کہ کیا ان کے پاس تمہارے اعمال کا ثواب اور اس کی جزا دینے کے لیے کچھ ہے. جاؤ وہاں سے لے لو، جس کے لیے کام کیا تھا اس سے لے لو، جس کے لیے عمل کیا تھا اس سے لے لو. بے شمار احادیث آپ کو اس طرح کی ملیں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک کی رضا کے لیے خرچ کریں. دنیا کتنی ہے، تھوڑی سی تو دنیا ہے. زندگی کتنی ہے، تھوڑی سی تو زندگی ہے، کچھ نہیں پتا. آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں لوگوں کی زندگی کے حالات، دیکھ رہے ہیں صحت کے حالات، دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے سب کچھ، کہ اتنی غیر یقینی ہے کہ اس بات کا بھی گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کل کیا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. کسی کے لیے گمان نہیں کیا جا سکتا. مطلب ایک تو ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے گمان. گمان جو ہے وہ یقین کے مقابلے میں فائدہ نہیں دیتا، لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے، مطلب یقین تو کیا ہی نہیں جا سکتا نا کسی بھی صورت میں کہ ہاں یقینی بات ہم کہتے ہیں کہ ہماری کل ہوگی، لیکن یہ کہ گمان سے بھی نہیں کہہ سکتے، کہ بس اتنا کہہ سکتے ہیں ہاں ممکن ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ایک گمان جو ہوتا ہے نا، جو ظن کہتے ہیں، جو یقین کے درجے میں ہوتا ہے، وہ نہیں کیا جا سکتا کل کے لیے کہ کل ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن آخرت تو یقینی ہے، وہاں تو گمان کی کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ تو ایک یقینی بات ہے کہ آخرت، مرنا تو ہے ہی نا، اتنا تو سب کو پتہ ہے مرنا ہے. تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں تو آپ کو ایسی بہت ساری آیات ملیں گی کہ کفار مکہ کے مختلف عقائد تھے. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مر گئے تو ختم، بس یہی زندگی میں ہے، کھا لے پہلے موج اڑا لے، جیسے کہتے ہیں نا لوگ، کچھ اس طرح کے مطلب ہے محاورہ، کچھ کھا لے پی لے موج اڑا لے، مطلب یہ نہیں بس یہی دنیا کی زندگی ہے، بس جو جی لیا کھا لیا، مزے کر لیے، موج مستی کر لی تو کر لی، بس ختم، ایسے کہتے ہیں نا. تو ان کا بھی یہی تھا عقیدہ کہ بس جو زندگی ہے بس یہی، اور حوادث سے زمانہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، مر گئے ختم. جب کیا مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر بنائے جائیں گے، کیا پھر نئے بنیں گے، کیا خلقاً جدیدہ، پھر کیا ہماری نئی جو ہے کہ کتنی تخلیق ہوگی. وہ اس بات کا ہی مطلب یعنی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، ان کو تعجب ہو رہا تھا اسی بات کا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ضرور بنائے گا. تم مٹی کیا، تم لوہا بن جاؤ، تم پتھر بن جاؤ، یا اپنے خیال میں کوئی اور تمہاری اگر اس سے بھی بڑی چیزیں بن جاؤ، تو اللہ تو تمہیں پھر دوبارہ پیدا کر دے گا. تو جس نے دنیا میں تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا جب کچھ بھی نہیں تھے، تو پھر مٹی سے پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے. تو یہ بات ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ گمان تھا کہ اگر دوبارہ اٹھیں گے تو دنیا میں جیسے اچھے حالات ہیں ایسے آخرت میں بھی اچھے حالات میں اٹھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں اور مال دیا ہے، ایسے بیٹے دیے ہیں، ایسے آخرت میں بھی ہوگا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں کے متعلق خیال تھا کہ جیسے دنیا میں آپ لوگ غریب ہیں، غربت کی زندگی اور ایک تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ہی آپ نعوذ باللہ استغفر اللہ آخرت میں بھی کمزور لوگ ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ آخرت کی زندگی یقینی ہے. کفار مکہ کی طرح نہ رکھیں
ڈاؤٹ فل نہ رہیں کہ ہاں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. جیسے کہ آپ دنیا میں آ گئے، یقینی ہے آپ کا آنا، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، پاؤں سے چل رہے ہیں، ہاتھ سے کر رہے ہیں، سب کچھ بالکل، یعنی کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود بخشا ہے. تو ایسے ہی وہ اللہ مارے گا، قبر میں رکھے گا جب تک چاہے گا، پھر اٹھا کھڑا کرے گا. کیا کر لو گے آپ؟ میدان محشر میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا، کیا کر لو گے؟ یقین رکھو اس بات کا. تو اللہ کے لیے خرچ کرو، جب بھی مال خرچ کرنا ہو اللہ کے لیے خرچ کرو، دکھاوے کے لیے ہرگز مت خرچ کرو. دکھاوے کے لیے خرچ کرنا ہے 1 روپیہ بھی مت خرچ کرو، وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، جتنا بھی خرچ کرنا چاہتے ہو خرچ کرو، اور جیسے اللہ نے حقوق بتائے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ خرچ کرو، سنت کے مطابق خرچ کرو. اللہ تعالی ہم سب کی دستگیری فرمائے، ہمیں توفیق دے، ہمارے کھوٹ کو دور کرے اور ہمارے عمل کو خالص فرمائے.